شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ آغاز میں تارے کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام نجم ہے۔ اس سورہ میں معراج کے واقعے کا اہم ترین پہلو بیان ہوا ہے۔ سورہ میں سجدہ تلاوت کا حکم بھی ہے، چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کیا تو مشرکین بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ مرکزی مضمون میں وحی اور رسالت کے سلسلے میں حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے جن سے ایمان اور یقین پیدا ہوتا ہے، کہانت کے الزام کی تردید ہوتی ہے، شرک میں مبتلا ہونے اور جزا و سزا سے انکار کرنے پر گرفت کی گئی ہے، منکرین کو دعوت فکر دی گئی ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے قیامت کے دن سے خبردار کیا گیا ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ قسم ہے اس تارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمانوں کے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس بات پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ کچھ پائے لیتی تھی، اور وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی نہ تو نگاہ بیٹھی نہ حد سے بڑی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنے نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔